شیر ربانی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان کا مفصل خطاب شروع ہوتا ہے. محترم بھائیو، بیٹے نے بڑی پیاری بات کی، بڑی پیاری حدیث ہمارے سامنے رکھی، ایمان کو تازہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور غفلت والی زندگی سے اللہ رب العزت ہمیشہ ہی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں غفلت والی زندگی سے محفوظ فرمائے. جو انسان نماز چھوڑ رہا ہے، غفلت کے اندر ہے، اتنا قیمتی موقع وہ ضائع کر رہا ہے. 5 ٹائم اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ملاقات کا موقع دیا تھا لیکن وہ حاضر نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں وہ اپنے بندے کو اپنی ملاقات کے لیے دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. یہ تو ہے فرض نماز، اس کے اندر بھی غافل ہے. تہجد کی نماز کا تذکرہ کیا، وہ اتنی پیاری نماز، اتنی کہہ لے کہ میٹھی عبادت، اور اللہ رب العزت جب آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندے کو پکار رہے ہوتے ہیں. کوئی ہے بیمار مجھ سے مانگے میں اس کو شفا عطا فرماؤں، کوئی ہے پریشان لاچار مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانی دور کروں. محترم بھائیو، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور اپنے مالک کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. تو نماز سے متعلق ایک سب سے پہلی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ عموماً بچوں نے مساجد مدارس کے اندر یاد کی ہوتی ہے. ویسے تو دوسری حدیث بھی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا والی، لیکن زیادہ تر یہی یاد کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمات ہیں. اگر ان کے اوپر غور کریں تو انشاءاللہ الرحمن بندہ پھر غفلت کے اندر نہیں، نماز شروع کر لیا پھر غفلت کے اندر نہیں ہوگا، وہ پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا. کیا کیا رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سب سے پہلے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب دنیا کے میرے کام سب چھوٹے ہیں، میری مصروفیت ساری کی ساری چھوٹی ہے، میری ملاقاتیں ساری کی ساری پیچھے ہیں. اب اللہ کی ملاقات ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی ملاقات کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں. پھر کہتا ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. جب انسان اپنی زبان سے دہراتا ہے نا پاک ہے تو اے اللہ، بھائی ایک دن کے اندر کتنی رکعتیں ہیں جن کے اندر ہم یہ اپنے جملے ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے. اگر ہمیں پتہ ہو تو کیا خیال ہے میرا اللہ ہماری یہ 10 سال کی نماز، 20 سال کی نماز جب ہم یہ کہیں تو میرا اللہ ایک بار ہی ہمیں کہہ دے جا بندے میں نے بھی تجھے پاک کیا. لیکن غفلت والی زندگی ہے، غفلت والی نماز ہے. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. وَبِحَمْدِكَ، اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ. کتنی تعریفیں ہیں. آج میری تھوڑی سی کوئی تعریف کرے نا تو میں پھولے سے نہیں سماؤں گا، آپ کی کوئی کرے تو آپ پھولے سے نہیں سمائیں گے. لیکن یہ ساری کی ساری تعریفیں عارضی، چھوٹی تعریفیں. اس مالک کی تعریف ہم کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں مالک تیرے لیے. تو اگر اللہ رب العزت ایک بار اپنے بندے کو کہہ دے کہ میرے بندے میں نے بھی تجھے تعریف کے لائق بنا دیا ہے، پھر ہوتا ہے نا، پھر یہ ماشاءاللہ جس طرح آج ہمارے پاس علماء کرام کی یہ ایک کھیپ موجود ہے الحمدللہ. کتنی بار پڑھتے ہوں گے، کتنی بار کہتے ہوں گے. بھائیو یہ بھی ہمارے طرح کے انسان ہیں لیکن الحمدللہ نماز کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا سیکھا. انشاءاللہ الرحمن میرے اللہ نے ان کی بھی تعریف والا بنا دیا. تو آپ نے بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کہ ہاں اپنی نماز کو اس انداز کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی تعریف والا بنا دے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیسرا جملہ ہم بولتے ہیں با برکت ہے نام تیرا. اللہ اکبر. اسی لیے تو محبوب نے اس با برکت نام کو ایک جگہ پر نہیں کتنی جگہوں پر فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس انداز کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. یہ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام تیرے اے اللہ. وضو کرنے لگے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، اسی طرح کوئی نیکی کا کام کرنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھ کے. بھی بچوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں بھائی بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کر دیں.
بابرکت ہے نام تیرا، جس کام کے اوپر برکت والا نام لیا جائے انشاءاللہ اس کام کے اندر بھی برکت پڑ جاتی ہے۔ اور جب ہم بابرکت نام لیتے ہیں اس اللہ کا تو کیا خیال ہے جب انسان بابرکت نام لے کے کام شروع کرے گا برکتوں والا تو انشاءاللہ اس کے اندر برکت نہیں پڑے گی۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ وَتَعَالَ جَدُّكَ، اور بلند ہے شان تیری۔ ابھی ایک دعا کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، چوتھا جملہ ہم بولتے ہیں وَتَعَالَ جَدُّكَ، بلند ہے شان تیری۔ اللہ رب العزت کی بلند کتنی شان ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، کہاں پر اس کا محل، کہاں پر اس کا وہ عرش، عرش معلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا کے کسی انسان کو تھوڑا سی بلندی مل جائے نا تو کتنا پھولے سے نہیں سماتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ کتنا بلند ہے تو میرا اللہ کیا خیال ہے، ہمیں انشاءاللہ الرحمن میرا ایمان ہے، پھر اللہ بھی اپنے بندے کو بلند کرتے ہیں، لوگوں سے بلند ہوتے ہیں نا۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، آخری جملہ بندہ کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ بندہ مومن کی نشانی ہے۔ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں صرف، ابھی میں نے بتلائی ہے، جو آگے پھر انشاءاللہ اس کے آگے نماز ہے، اللہ رب العزت نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں اور ہماری مجلس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام کی کثیر تعداد بھی ہے۔ میں ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے معزز مہمان محترم مختار سلفی صاحب، وہ بھی بھائی تشریف فرما ہے، اور اسی طرح ہماری خدمت کمیٹی محمود آباد کے اتحاد خدمت کمیٹی کے ذمہ داران بھی الحمدللہ بھائی اس ہماری مجلس کے اندر شامل ہیں۔ میں سب کو ہی خوش آمدید بھی کہتا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے نا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہماری خواتین بھی بیٹھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا سب کا ہی مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔